وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ محمد آیت نمبر 1 سے 3، 25-64 سبق کا نمبر ہے، حصہ ششم. آج کا موضوع، کیا ہم باطل کی پیروی کرنے والے لوگ ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالهم. جن لوگوں نے کفر کیا اور اوروں کو خدا کے رستے سے روکا، خدا نے ان کے اعمال برباد کر دیے. والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. اور جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے اور جو کتاب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی اسے مانتے رہے اور وہ ان کے پروردگار کی طرف سے برحق ہے، ان سے ان کے گناہ دور کر دیے اور ان کی حالت سنوار دی. ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم. یہ ہفتے اعمال اور اصلاح حال اس لیے ہے کہ جن لوگوں نے کفر کیا انہوں نے جھوٹی بات کی پیروی کی، اور جو ایمان لائے وہ اپنے پروردگار کی طرف سے دین حق کے پیچھے چلے. اسی طرح خدا لوگوں سے ان کے حالات بیان فرماتا ہے. سامنے کرام، سورہ محمد آیت نمبر 1. الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالهم. جن لوگوں نے حق سے انکار کیا اور اللہ کے راستے سے روکا، اضل اعمالهم، اللہ تعالیٰ نے ان کے اعمال کو ضائع کر دیا. والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے. وآمنوا بما نزل علی محمد، اور یقین کر لیا، مان لیا اس چیز کو جو نازل ہوئی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. وَهُوَ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ، اور وہ سراسر حق ہے ان کے رب کی طرف سے. کفر عنہم سیئاتہم، اللہ تعالیٰ اللہ نے ان کی برائیاں ان سے دور کر دیں. وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ، اور ان کی حالت درست کر دی. ذَلِكَ بِأَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا اتَّبَعُوا الْبَاطِلَ، یہ اس لیے کہ حق سے انکار کرنے والوں نے باطل کی پیروی کی. وَأَنَّ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّبَعُوا الْحَقَّ مِن رَبِّهِمْ، اور یقین کرنے والوں نے اس حق کی پیروی کی جو ان کے رب کی طرف سے آیا ہے.
کذالک یضرب اللہ للناس امثالہم، اور اس طرح اللہ تعالیٰ لوگوں کو ان کی ٹھیک ٹھیک حیثیت بتائے دیتا ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے تو حالات جو ہے ہمارے بیان فرما دیے ہیں، اور ہمیں حق اور باطل دونوں کی حقیقت یا ان کے نتائج سے آگاہ کر دیا ہے۔ لیکن آج کا جو سبق ہے سامعین اکرام، گزشتہ سبق ہم آیت نمبر 2 میں بات کر رہے تھے، والذین آمنوا وعملوا الصالحات، یعنی ہم ایمان اور عمل صالح کی بات کر رہے تھے۔ گزشتہ سبق کا خلاصہ یہ ہے کہ جب تک آپ کا یقین نہیں ہوگا حق پر، اور حق کی میں نے آپ کو اللہ کی عطا سے یہ تفصیل کی تھی کہ پہلے تو آپ اپنی حقیقت پر یقین کریں، پھر اپنے خالق کے مقصد پیدائش کو جانیں، اس مقصد کو منزل بنا لیں، اور منزل کے راستے پر اللہ کے حکم، اللہ کی ہدایت اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر آپ اس پر چل پڑیں۔ تو یہ مطلب ایمان کا مطلب ہے، یعنی اس میں آپ کا یقین ہونا چاہیے کہ اپنی حقیقت پر، اپنی منزل پر، منزل کے راستے پر چلنے کے طریقے پر۔ 4 باتیں میں نے آپ کو گنوا دی۔ جہاں تک ہمارا تعلق ہے آج کے مسلمان کا، آپ کو پتہ ہے یہ 4 باتوں میں ہمارا یعنی اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ سب سے پہلے ہم ظاہر کے دھوکے میں مبتلا ہیں، ہر شخص کہتا ہے میں یہی ہوں جو کہ نظر آ رہا ہوں۔ پھر ہم نے منزل بنا لیا ہے دنیا کو، جو بھی وجہ ہے، دنیا کا دھوکہ لگ گیا ہے اور دیگر وجوہات ہیں۔ دنیا کو ہم نے اپنا رخ زندگی ہم نے دنیا کی طرف کر لیا ہے، دنیا کو منزل سمجھ لیا ہے۔ اب اس صورت میں جب کہ یہ حالات ہے، اس میں اب ہمیں دین کی کوئی ضرورت محسوس نہیں ہوتی۔ یہ ویسے میں آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں کہ دیکھیں آج کے مسلمان کو قرآن کی ہدایت اور دین اسلام کے مطابق زندگی گزارنے کی کوئی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوتی۔ تو یعنی ہم جو ہدایت ہے، آسمانی ہدایت جو ہے بما نزل علی محمد، اس کو ہم نہیں مانتے۔ آپ دیکھ لیں، دیکھیں میں عام بات کر رہا ہوں، عام لہجے میں کر رہا ہوں، اور آپ کو اس پہ سوچنا چاہیے، اپنے متعلق سوچیں، یہ سوچیں، مطلب یہ اندازہ لگائیں کہ کیا اللہ کی ہدایت کی آپ کو کوئی ضرورت محسوس ہوتی ہے؟ جس طرح کہ ایک بھوکے کو کھانے کی طلب ہوتی ہے، جس طرح کہ ایک پیاسے کو پانی کی ضرورت ہوتی ہے، جس طرف ایک منزل تک پہنچنے والے کو جلدی منزل پہنچنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہماری منزل تو اللہ ہے، ہمیں اللہ کے راستے پر چلنا ہے۔ ہمارے لیے تو یہ بالکل ہی نئی بات ہے۔ اللہ کے راستے پر آخر کیوں چلیں؟ آج کے مسلمان کی میں بات کر رہا ہوں، آخر کیوں یہ اللہ کے راستے کو اپنائے؟ کیوں دین حق کو اپنا لے؟ کیوں اللہ کی اتاری ہوئی ہدایت کے مطابق زندگی گزارے؟ اس سوال کا جواب ہمارے پاس نہیں ہے، اور جو بھی ہے جس کے پاس، وہ بڑی بڑی باتیں ہیں، سنی سنائی باتیں۔ ہمارا یقین دیکھیں، ہمارا یقین ہے دنیا پر، ظاہر پر۔ یہ میں، یہ میری بیوی، یہ میرا شوہر، یہ میرے بچے، میرے پوتے نواسے، یہ میرا کاروبار، یہ میرا کارخانہ، یہ میرا عہدہ، میں گریڈ 22 میں ہوں اور میں گریڈ 26 میں ہوں، میں آرمی چیف ہوں، میں وزیر اعظم ہوں۔ اسی کے دھوکے میں ہم مبتلا ہیں۔ ہر شخص بس ایک دنیا ہے، اس نے اپنی ایک دنیا بنا لی ہے، اس میں وہ گم ہے۔ اور یہ تو قدم قدم پہ ایسے لوگ مل جائیں گے آپ کو، ہر گھر کی کہانی ہے یہ۔ بس باقی تو آپ دیکھ لیں، تفصیلات ہیں۔ اچھا بہرحال میں اپنے مضمون کی طرف آتا ہوں۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، یہ بات بھی میں نے گزشتہ سبق میں آپ کو بتائی تھی کہ جب تک آپ کا ایمان نہیں ہے حقیقی، دل سے، دل میں نہیں ہے ایمان، جب تک دل میں نہیں ہے تو آپ کا عمل، کوئی بھی عمل صالح شمار ہو ہی نہیں سکتا۔
پھر وہ برائے نام اعمال ہوں گے، جیسے کہ آج کل ہیں، مسجدیں نمازیوں سے بھری ہوئی ہیں اور ہم ہدایت کی پیروی کرنے کے لیے تیار نہیں. کروڑوں روزے رکھنے والے ہیں لیکن تقویٰ سے ان کا دور دور کا واسطہ نہیں ہے. لاکھوں لوگ جو ہے حج اور عمرہ پہ جاتے ہیں ہر سال. ہر مہینے آپ دیکھ لیں، یہ اگر آپ لگائیں نا تو بہت بڑی تعداد، لاکھوں کی تعداد بہت بڑی چیز ہوتی ہے. حج اور عمرہ اور پھر یہ سب کچھ ہوتا ہے نا. تو بس یہ ایک روایات ہیں، بس بات ختم ہو جاتی ہے. کیا آپ کی آرزویں ہیں؟ بس دنیا کی آرزو ہماری دنیا رہ گئی ہے، دنیا ہی کے پیچھے ہم جا رہے ہیں اور دنیا ہی کا وہ ہے. اور تو میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں یہ بات جو ہے یہ بڑی یعنی نتائج کے حساب سے یہ بات ذرا غور سے سنیں. یعنی جو بھی ہماری سوچ ہے اور زندگی گزارنے کا انداز ہے، اس کے نتائج ہمیں اس دنیا میں بھی ہم بھگت رہے ہیں. برے اعمال، برے نتائج. ہر شخص پریشان ہے، بدحال ہے، پریشان ہے. خوشی نہیں ہے زندگی میں. کچھ تھوڑی خوشی ہوتی ہے بس پھر خفگان شروع ہو جاتے. کیونکہ سوچوں نے ہمیں گھیرا ہوا ہے. نان ایشوز کو ہم نے ایشو بنا لیا ہے اور بس پھر پریشان ہے. ہر شخص پریشان ہے. یہ اس کے اثرات ہیں. دیکھیں اگر آپ بما نزل علی محمد کو نظر انداز کر دیں گے، یعنی وہ تعلیم جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کی گئی ہے، اگر آپ اس کو نظر انداز کر دیں گے، اس پر یقین نہیں کریں گے، پھر آپ کی زندگی پریشان حال گزرے گی، بدحال گزرے گی. یہ بات میں آپ کو کہہ رہا ہوں، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ ایک قدرتی وہ ہے، امر ہے. دیکھیں دنیا جو ہے یہ تو آپ کو پتہ ہے یہ پریشانی کی جگہ ہے. وہ ہمارے پشتوں میں ایک مثال ہے کہ ڈیرے مالی نو بدے حالی، جس کا بس جتنی دنیا ہوتی ہے اتنا ہی اس کا حال برا ہوتا ہے. سوچیں زیادہ ہو جاتی ہیں نا، فکریں زیادہ ہو جاتی ہیں. تو میں صرف آپ کو یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ہم اپنے اعمال کے نتائج میں اس وقت گرفتار ہیں. جو نیکوکار لوگ ہیں وہ ایک اچھی زندگی گزار رہے ہیں، ایک پرسکون زندگی گزار رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کی حالت درست کر دی ہے. وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ آیت نمبر 2 ہے. ان کی حالت میں ان کے گناہوں کو میں معاف کر دوں گا. یہ تو اللہ تعالیٰ کا قانون ہے. ان تجتنبوا، مومن سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر تم دیکھو گناہ کبیرہ سے بچو تو ہم تمہارے چھوٹے چھوٹی غلطیوں کو معاف کر دیں گے. تو یہ ظاہر ہے کہ انسان ہے، کمزور ہے، بھول ہو جاتی ہے، خطا ہو جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کوئی بات نہیں، تمہاری اگر منزل صحیح ہے، نیت درست ہے، تم میرے راستے پر ہو اور میرے حکم کے مطابق زندگی گزار رہے ہو اور میرے رسول کی زندگی کو تم نے رول ماڈل بنا لیا ہے، تو جو غلطیاں ہوتی ہیں میں تمہیں معاف کر دوں گا. کفر عنہم سیئاتہم واصلح بالہم. دیکھیں بڑی کھل کے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں. ان کے جو غلطیاں ہیں، جو برائیاں ہیں، دیکھیں اس میں سیئات کا ہے. سیئات کا ایک لفظ تو گناہ ہے مانا، ایک ہم گناہ مانا کرتے ہیں، اور ایک جو برائیاں ہیں. تو برائیاں کیا ہیں؟ دیکھیں ہر شخص کا نفس امارہ ہوتا ہے اور وہ برے راستے کی طرف اس کو ہدایت دیتا ہے. لیکن اگر آپ یقین کر لیں، ایمان اور اعمال صالحہ شروع کر دیں اور ہدایت کے مطابق زندگی گزاریں، تو پھر آپ کی جو نفسانی اصلاح ہے، اس میں ایک بات میں بھول گیا کہ یہ سارا سفر آپ نے اکیلے نہیں کر سکتے. آپ
سب سے پہلے اگر آپ رجوع اللہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو ایک مصلح کی ضرورت ہوگی، ایک رہنما کی جو آپ کی رہنمائی کر سکے، کیونکہ یعنی ظاہر ہے کہ رہنما سب سے پہلے جو آیا ہے وہ استاد آیا ہے دنیا میں، یہ بات نوٹ کر لیں، دنیا میں سب سے پہلے رہنما آیا ہے، استاد آیا ہے، پہلا انسان رہنما تھا نبی پیغمبر حضرت آدم علیہ السلام۔ تو یہ آج کل کا جو مسلمان ہے یہ تو خیر ہر چیز سے بے نیاز ہے، ہدایت سے، توحید سے، اور اسلام سے، دین اسلام سے وغیرہ ہر چیز سے یہ بے نیاز ہو کہ ہم سب زندگی گزار رہے۔ لیکن اگر آپ رجوع اللہ چاہتے ہیں تو پہلے آپ کو ایک ایسے شخص جو اللہ کے راستے پر ہے اس کو اپنا رہنما بنانا ہوگا اور اس کی پیروی کرنی ہوگی۔ اپنے آپ سے میں یہ بات نہیں کہہ رہا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، کہ تم پیروی کرو اس کی جو میری طرف رجوع کر چکا ہے۔ ایک استاد کامل آپ کو ڈھونڈنا ہوگا اور اس سے آپ رہنمائی لیں، کیونکہ دین کو تو ہم نے فرقوں میں تبدیل کر دیا ہے، ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ تو اس میں ظاہر ہے کہ ایک سچا شخص جو کہ فرقہ واریت کا شکار نہ ہو اور اللہ کے راستے پر ہو اور اللہ کا بندہ ہو، اور وہ اس کو آپ اپنا رہنما بنا لے، اور پھر اللہ کو منزل بنا کے اللہ کے راستے پر اس رہنما کی رہنمائی میں سفر شروع کر دیں تو آپ کا یہ سفر کامیاب ہوگا۔ اب کیا ہوگا؟ کفر عنہم سیئاتہم، آپ کی لغزشوں کی معافی ہو جائے گی، آپ کی برائیاں دور۔ یہ ایک جامع لفظ ہے سیئات، اکثر قرآن میں استعمال ہوتا ہے۔ سیئات کا مطلب برائی، گناہ، جو ہلکے گناہ ہیں وہ اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کر دے گا، پھر آپ کی جو نفسانی جو کیفیات ہیں وہ پھر آہستہ آہستہ بدل جائیں گی، مطلب آپ کا تزکیہ شروع ہو جائے گا۔ اگر ایک رہنما کی رہنمائی میں اگر آپ اللہ کو منزل بنا کے اللہ کے راستے پر چلنا شروع کر دیں گے تو آپ کا تزکیہ شروع ہو جائے گا، آپ کی برائیاں اللہ تعالیٰ آپ سے ختم کر دے گا، نفس پاک ہو جائے گا۔ یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم، اس دن مال اور اولاد کام نہیں آئیں گے مگر وہ جو قلب سلیم لے کے آیا۔ تو سیئات جو ہے کفر عنہم سیئات میں یہ چیز آتی ہے کہ آپ کے قلب کو قلب سلیم اللہ تعالیٰ بنا دے گا، اللہ بنائے گا۔ من یغفر الذنوب الا اللہ وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ، اب یہ دوسری اہم چیز ہے کہ آپ کی حالت درست ہو جائے گی، فکریں ختم ہو جائیں گی، کیونکہ فکرہ یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تفصیل اس کی فرمائی ہے کہ من جعل الہموم ہما واحدا ہم آخرتہ کفی اللہ لجمیع ہمومہ، جس نے اپنی تمام فکروں کو یکجا کر کے ایک فکر بنا لیا، آخرت کی فکر، اللہ تعالیٰ اس کی تمام فکروں کے لیے کافی ہو جائے گا۔ وَمَن تَشَبَّعَ بِالْهُمُومِ لَا يُبَالِ اللَّهُ بِأَيِّ بَادٍ هَلَكَ، اور جس پہ اس کی فکریں پراگندہ ہو گئیں تو اللہ تعالیٰ پرواہ نہیں کرے گا کہ کس فکر کے گڑھے میں جا کر وہ گرتا ہے اور ہلاک ہوتا ہے۔ تو میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ اصلح بالہم، ان کی حالت درست ہو جائے گی۔ دیکھیں ہر انسان پہلے درجے میں تو پریشان ہوتا ہے، فکر مند ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے، بہرحال بہرحال تو میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کی حالت کو اللہ تعالیٰ یعنی آپ کو ایک سکون بخشے گا اللہ تعالیٰ۔ ظاہر ہے کہ جب آپ نے اللہ کی یاد کو اپنا مدعا بنا لیا زندگی گزارنے کا اور آپ اللہ کی یاد میں زندگی گزارنے لگے تو آپ کو ایک اطمینان حاصل ہو جائے گا، یعنی آپ تو ایک تو ہدایت کو آپ نے قبول کر لیا، وَآمَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَهُوَ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ، رب کی طرف سے جو ہدایت آئی ہے آپ نے اس پر یقین کر لیا کہ ہاں یہ میرے لیے ہے، ہمارا یقین نہیں ہے۔ ہم تو کہتے ہیں یہ ملا کے لیے ہے اور یہ اس کے لیے ہے، اور یہ آیت فلاں مکے کے کافر کے حق میں نازل ہوئی، یہ فلاں
مسلمان کے حق میں نازل ہوئی ہے. آپ دیکھیں تفسیروں میں یہ باتیں مل جائیں گی آپ کو. ہر آیت کا اشارہ نزول کا بیان کیا ہے کہ یہ اس کے حق میں نازل ہوئی ہے. پھر اپنے لیے ہمارے لیے کچھ نہیں ہے. یہ بھی تو دیکھیں نا، مطلب میرا تو یعنی جو کہ آپ شان نزول کے مطابق آیاتوں کو فٹ کر کے اپنے لیے اس میں نصیحت نہیں دیکھنی چاہیے. وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ، ان کی حالت میں درست کر دوں گا. یہ تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے. یہ ایک قدرتی، دیکھیں آپ جب منزل کے راستے پر آ جائیں، اللہ کو منزل بنا لیں اور منزل کے راستے پر چلنے لگیں، تو یہ ایک موٹر وے ہے، آسان راستہ ہے. فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى من آتا فَأَمَّا من آتا وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى. جس نے دیا اور تقوی کی روش اختیار کر لی اور نیکی کو سچ سمجھا، اس کے لیے میں آسان راستہ مزید آسان کر دوں گا. راستہ تو آسان ہے، ما جعل علیکم فی الدین من حرج، راستہ تو آسان ہے، تو آسان راستہ مزید آسان ہو جائے گا. تو یہ اللہ کے وعدے ہیں. للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ، دنیا میں بھی بھلائی ہے. لیکن اگر آپ انکار کر دیں گے تو آپ کے لیے سب سے پہلے دنیا جو ہے، یعنی آپ ایک پریشان حال زندگی گزاریں گے. کیونکہ آپ کا دل دنیا کی یاد سے آباد ہے، اللہ کی یاد سے خالی ہے، تو پریشانی تو پھر آپ کا مقدر ہے. پھر ہم یعنی الزام دیتے رہتے ہیں، کبھی شوہر بیوی کی وجہ سے تنگ ہے، کبھی بیوی شوہر کی وجہ سے تنگ ہوتی ہے. مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں، کبھی آپ کو دکان میں کوئی مسئلہ ہے، کبھی آپ کے پڑوس میں کوئی آپ کا مسئلہ آ جاتا ہے. بس ہماری پریشانیاں، ہم پریشان ہوتے ہیں. مختصر یہ ایشو وہی ہوتا ہے کہ آپ کا ایمان باللہ نہیں ہے، اللہ کے راستے پر آپ نہیں ہیں، اللہ کی یاد آپ کے دل میں نہیں ہے، آپ کا دل دنیا کی یاد سے آباد ہے. پھر آپ کی پریشانیاں ہوں گی، لیکن آپ قصور ان پریشانیوں کو دیں گے کہ بھئی یہ مسئلہ اگر میرا حل ہو جائے تو بس میں سکھی ہو جاؤں گا. آپ سکھی نہیں ہو سکتے. تجربہ کر کے دیکھ لیں، اور تجربہ میں کیا ضرورت ہے، اللہ کا کلام حق ہے. من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا. بہرحال یہاں اصلح بالہم، ان کی حالت درست ہو جائے گی. اب یہ کتنا ایک خوشکن لفظ ہے کہ آپ سب سے پہلے جو ہے آپ کا دل، یعنی دل میں نورانی ہو جائے گا آپ کا دل. ابھی زیادہ تفصیل کا وقت نہیں ہے، مطلب وقت کی بات نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ ہر بات میں پھر تفصیل ہوتی ہے، تو میں مختصر جو نکات ہیں وہ آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. آپ کا دل نورانی ہو جائے گا. دیکھیں دل میں یا تو اندھیرا ہوگا یا روشنی ہوگی. اگر آپ حق کو قبول کر لیں گے تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے پھر کہا ہے نا قرآن میں، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. اللہ تعالیٰ مومنوں کا دوست ہے، ان کو اندھیروں سے روشنی کی طرف لے جاتا ہے. والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت، اور جو حق سے انکار کرنے والے ہیں آج کے مسلمان، ان کے دوست جو ہیں وہ طاغوتی قوتیں، نفس امارہ ان کا دوست ہے، شیطان اندر کا، یہ ان کا ساتھی ہے. من یعش عن ذکر الرحمن نقید لہ شیطانا فہو لہ قرین. جس نے بھی رحمان کی یاد سے منہ موڑ لیا، شیطان کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں مسلط کر دیتا ہوں، اس کا ساتھی بن جاتا ہے. تو طاغوتی قوتیں، پھر آپ یہ طاغوتی قوتیں جب آپ کی ساتھی بن جاتی ہیں تو پھر آپ روشنی سے آپ کا سفر معکوس شروع ہو جاتا ہے، یعنی تنزل شروع ہو جاتا ہے. یخرجونہم من النور الی الظلمات. پھر آپ نور سے تاریکی کی طرف کا سفر شروع ہو جاتا ہے. بہرحال یہ باتیں جو ہیں یہ نوٹ کریں. اچھا آگے جو ہے ذالک بأن الذین کفروا اتبعوا الباطل. اب یہ وجوہات اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں، یعنی اضل اعمالہم پہلی آیت،
اور وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ، یا تو آپ کے اعمال برباد ہو جائیں گے یا آپ کی حالت کو اللہ تعالیٰ یعنی آپ کے اعمال کو قبول کرے گا اور آپ کی حالت کو درست کر دے گا، حالت سنوار دے گا۔ اصلح بالہم، تو اس کی وجوہات کیا ہے کہ کافر جو ہے یعنی حق سے انکار کرنے والا وہ باطل کی پیروی کرتا ہے۔ اب یہ تیسری آیات جو ہے یہ ان دو آیات کا ایک تتمہ ہے، ایک نتیجہ اس میں بتایا جا رہا ہے کہ یہ اعمال ضبط اعمال کیوں ہوتے ہیں اور حالت کیوں سنور جاتی ہے، اس لیے کہ ان الذین کفروا اتبعوا الباطل، ظاہر ہے کہ جو حق سے انکار کرے گا وہ تو حق کی پیروی نہیں کرے گا، وہ تو باطل کی پیروی کرے گا، باطل کے پیچھے دوڑے گا، باطل کو منزل بنا لیا اس نے، حق سے انکار کر کے باطل کو منزل بنا لیا۔ اب یہ باطل قوتوں کی اتباع کرے گا، اس میں سب سے پہلے آپ کا نفس ہے، آپ کی اپنی انا ہے، ایگو ہے، جو بھی ہے، پھر آپ کا اندر کا شیطان ہے، وہ بھی آپ کو وسوسہ ڈالے گا، آپ اسے قبول کریں گے، پھر آپ کے ساتھی، یار، دوست، یہ معاشرہ، یہ سب آپ اس کی پھر پیروی کریں گے، لوگ۔ اب یہ جلسوں میں اکثر دیکھتا ہوں تو تحد نظر جو آپ کے گمراہ لیڈران ہیں سیاسی، تو میں دیکھتا ہوں بعض جلسے ہوتے ہیں تحد نظر، ہر ایک نے بس ظاہر کو مدعا بنا لیا ہے اور ظاہر کے پیچھے نعرے، اور آج فلانے کا جلوس ہے اور اس کے پیچھے ہم جائیں گے، نعرے لگائیں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے، بڑا مزہ آئے گا۔ ہم سب باطل کی پیروی کر رہے ہیں، یہ ایک بات نوٹ کر لیں، مانے نہیں لیکن نوٹ کر لیں۔ جو ایمان والے ہیں ان کے اعمال تو ضائع نہیں ہوں گے، وہ اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو، کیونکہ ان کی نیت درست ہے، اب وہ حق کی پیروی کریں گے۔ ان الذین آمنوا اتبعوا الحق من ربہم، حق کی پیروی کریں گے۔ حق کیا ہے؟ قرآن۔ حق کیا ہے؟ نبی کا طریقہ۔ کذالک یضرب اللہ للناس امثالہم، اسی طرح اللہ تعالیٰ لوگوں سے ان کی مثالیں بیان فرماتا ہے کہ بھئی تمہاری یہی دو حقیقتیں ہیں، یا تو تمہارے اعمال ضائع ہو رہے ہیں یا تمہارے اعمال مقبولیت کا درجہ حاصل کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ تم سے راضی ہے۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالہم والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم کفر عنہم سیئاتہم وأصلح بالہم ذالک بأن الذین کفروا اتبعوا الباطل وأن الذین آمنوا اتبعوا الحق من ربهم کذالک یضرب اللہ للناس امثالہم۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالہم، جن لوگوں نے کفر کیا اور اوروں کو خدا کے رستے سے روکا، خدا نے ان کے اعمال برباد کر دیے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سیئاتهم وأصلح بالهم، اور جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے اور جو کتاب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی اسے مانتے رہے، اور وہ ان کے پروردگار کی طرف سے برحق ہے، ان سے ان کے گناہ دور کر دیے اور ان کی حالت سنوار دی۔ ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم
كذلك يضرب الله للناس أمثالهم. یہ ہفتے اعمال اور اصلاح حال اس لیے ہے کہ جن لوگوں نے کفر کیا انہوں نے جھوٹی بات کی پیروی کی، اور جو ایمان لائے وہ اپنے پروردگار کی طرف سے دین حق کے پیچھے چلے. اسی طرح خدا لوگوں سے ان کے حالات بیان فرماتا ہے. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم.